اب کچھ بات کریں گے ہارون صاحب کرونا وائرس سے متعلق یہ جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے کہ تمام فضائی آپریشن جو ہے وہ معطل کر دیے گئے چائنا کے ساتھ، اور پاکستان کی وزیر صحت کہہ چکے ہیں کہ کسی قسم کی جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ اپوزیشن تو اس پہ کرٹیسائز کر رہی ہے کہ اپنے لوگوں کو واپس لائے۔ اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ یہ خالص سیاسی مسئلہ بن جائے گا۔ والدین چونکہ بے چین ہیں، بن چکا ہے اور بن جائے گا۔ والدین چونکہ بے چین ہیں، لہذا دیکھیے اس میں 3-4 اس معاملے کے پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جو حلال و حرام کا حکم دیا ہے تو بے وجہ نہیں دیا، اور صرف مسلمانوں میں نہیں ہے حرام و حلال، سبھی میں ہے، سبھی میں ہے۔ ہر مذہب میں جس میں ذرا سے بھی کوئی ہے مذہبی حوالہ موجود ہے، اس میں حلال اور حرام کا تصور دو چیزیں اس میں ہر مذہب میں، ایک خدا کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، بے شک، اور حرام اور حلال ہے کچھ بنیادی چیزیں ہیں۔ تو جب آپ چمگادڑوں کے سوپ پئیں گے تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے نا، یا پتہ نہیں کہ جس چیز سے بھی ہوا ہے۔ ایک تھیوری ویسے یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے پلان کر کے یہ وائرس پھیلایا گیا، اس لیے کہ خوفزدہ تو چین سے بہت تھے، چین اس کو اوور کم کرے گا، ویسے ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور 3% تو ریٹ ہے اس میں ڈیتھ کا، کوئی زیادہ تو نہیں خوفناک ہے، اسی طرح خدا نخواستہ لیکن کہتے ہیں تعاون کی طرح پھیلنے والی یہ پھیلنے والے، یہ اس کا خطرناک پہلو ہے۔ تو اب اگر تحمل سے غور کیا، دیکھیے مغرب تو اس کو اچھال رہا ہے، وہ تو اپنے لوگوں کو لے جا رہے ہیں، وہ دیکھیے جب مغرب میں خبریں چھپ رہی، جب آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ بہت خوش ہیں کہ ہمارے قابو تو نہیں آ رہا تھا، تو جن بوتل سے نکل آیا تھا، لیکن یہ اس کو لے کے ڈوب جائے گا۔ چین اس سے نہیں ڈوبے گا، مطلب یہ نقصان ہوگا اور سینکڑوں بلین ڈالر کا نقصان ہوگا۔ سی پیک کو ویسے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تو بہت چھوٹا سا حصہ ہے، 10-11 بلین ڈالر۔ یہ تو ایک تھیوری ہے، لیکن اگر چین دیکھیں، ہمارے لیے چین کیوں اہم ہے؟ ہمارے لیے چین صرف اس لیے اہم نہیں ہے سی پیک کی وجہ سے یا کاروباری اور اس مفادات کی وجہ سے۔ اس خطے میں ہماری دشمنی کس سے؟ ہمیں مٹانے پر کون طلب؟ انڈیا۔ اس کے مقابلے میں چین ہماری سب سے بڑا پشت پناہ یا ترکی ہے۔ ترکی اس پوزیشن میں نہیں، وہ بہت دور ہے اور وہ اتنا طاقتور نہیں ہے، اور ہمارے خیر خواہ ترکی والے ویسے زیادہ ہیں، ویسے مہاتیر بھی ہمارا خیر خواہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے بہت۔ باقی تو دیکھو نا، اپنی ضرورت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقی رشتہ ہے ہمارا ترکی سے اور ملائیشیا سے۔ چین کی ضرورت ہے پاکستان، اور پاکستان کی ضرورت ہے چین۔ تو چین میں اگر خرابی ہوتی ہے تو چین ہمارا ڈیفنس میں پارٹنر ہے، ہم نے ان کو ٹیکنالوجیز دی ہیں، انہوں نے ہمیں ٹیکنالوجیز دی ہیں، ہم نے ان کی مدد سے جیٹ بنایا ہے جو انڈیا نہیں، ہم نے ان کی مدد سے الخالد ٹینک بنایا جو انڈیا نہیں بنا سکا، ہم نے اور بہت سی چیزیں بنائی ہیں۔ اگر کبھی اللہ نہ کرے جنگ ہو، اگر جنگ ہو تو انہیں پتہ چلے گا، یہ تو وہ کل پرسوں سے بڑا ہانک رہے ہیں نا کہ یہ کر دیں گے 7 دن میں، 7 صدیوں میں پاکستان فتح نہیں ہو سکتا۔ وہ اس ملک میں تو ہر گلی میں ویسے ہی ایک کلاشن کوف پائی جاتی ہے، پاگل ہوئے ہو تم، یہ کشمیر ہے، کشمیر میں تم 10 لاکھ فوج رکھی اگر، اس کی آبادی کتنی ہے؟ 80 لاکھ، پاکستان کی کتنی ہے؟ 22 کروڑ، تو تناسب کتنا بنے گا؟ 2 کروڑ فوج چاہیے پاکستان کے لیے، اور اس کو کنٹرول پھر نہیں کر سکیں گے، پاکستان کو کوئی کیا فتح کر سکتا ہے؟ چلیں ہارون صاحب، یہ تو ایک تھیوری ہوگی کہ جان بوجھ کے یہ وائرس پھیلایا گیا، اب کچھ فیکٹس کی طرف اس کا ثبوت نہیں ہے کوئی، لیکن یہ اس کو ہم ٹوٹلی رول آؤٹ نہیں کرتے، پتہ تو کسی وقت اس وقت وہ مقابلہ کرنے میں لگے۔ اچھا، اب لانے کا مسئلہ ہے، اب کچھ فیکٹس کی طرف آتے لانے کی۔ دیکھیے بھائی، کتنے بندے ہیں؟ چند سو تو آدمی ہیں، آج چینیوں کو بھیج دیا، واپس نہیں بھیجنا چاہیے، ان کو کسی ایسی جگہ پہ رکھتے۔ ہمارے پاس جگہ ہے کہاں ہارون صاحب؟ بہت جگہ ہے، ہمارے پاس سکیننگ کٹس نہیں ہے، پرائمری کٹس نہیں ہے ہمارے پاس۔ فوجی ڈاکٹروں نے دیکھتے نہیں، بالکل نہیں، سینسیٹیوٹی ہے، ہم اپنے ان سے تعلقات خراب نہیں کر سکتے۔ وہ 400 آدمی ہیں وہاں ہمارے، ٹھیک، ان کو لے آئیں۔ دیکھیں چینیوں کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ فوجی ڈاکٹروں کو متعین کریں، کچھ مکان وہاں والے 3 جگہیں ہیں سر، کراچی، اسلام آباد اور لاہور، اور جو وہاں سے آئیں انہیں ایگزامن کریں۔ اچھا فرض کیجئے، چلیے یہ مشکل ٹاسک ہے، فرض کیجئے، اول تو نہیں ہے، ان 400 آدمیوں کو آپ لائیں اور کوئی بیرکیں خالی کر کے وہاں ان کو رکھیں۔ اللہ نہ کرے مریض اگر ہوں گے بھی تو 2-4 ہی ہوں گے نا، اللہ کرے ایک بھی نہ ہو، تو باقی لوگوں کو جب وہ کلیئر کر دیں تو وہ اپنے گھروں کو جائیں تاکہ لوگوں کو ہو۔ سکیننگ کٹس کا کیا؟ ایک بات میں ان کی مانتا ہوں کہ فیصلہ اجرت میں نہیں کیا جاتا، لیکن فیصلہ تاخیر سے بھی نہیں کیا جاتا۔ آپ کو لگتا ہے تاخیر کر رہی ہے تحریک انصاف؟ تاخیر کرنی نہیں چاہیے، میں اس پہ ججمنٹ نہیں دیتا، لیکن یہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اسے
کہ 4 آدمیوں کو لانا رکھنا 15-20 دن کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. حکومت پاکستان اتنی کمزور نہیں ہے, اور جب یہ ٹاسک فوج کے سپورٹ کر دیا جائے تو یہ اور بھی, اور ہمارے فارن آفس میں بھی سمجھدار لوگ موجود ہیں. میرا خیال ہے اس کے چند دن میں حل نکل آئے. کہا جا رہا ہے کہ کچھ امداد جو ہے وہ بھیج دی گئی ہے انہیں ڈالرز کی شکل میں وہاں پر موجود. وہ تو ہمیں لازمی بھیجنی چاہیے. چند سو کہہ رہے ہیں, طلبہ کی تعداد چند سو ہے ہارون صاحب, جو عام پبلک پاکستان کی وہ ہے وہ ہزاروں میں ہے. 28,000 کا جو فگر ہے اس کو مرحلہ وار کرنا چاہیے. دیکھیے وہ تو میں نے دیکھا ہے, میں جب چین گیا ہوں تو ہر ایئرپورٹ پہ آپ کو پاکستانی نظر آتے ہیں. کوئی پاکستان سے کپڑا لے جا کے بیچ رہا ہے, کوئی کچھ بیچ رہا ہے. اور ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں تو ان کو تو آپ وہ جو ہے نا برفزار کیا کہتے ہیں روس کا, وہاں بھی بھیج دینا. کیا اس علاقے کا نام ہے, الاسکا وغیرہ جو ہے, وہاں بھیج دیں. اللہ کے فضل سے یہ اتنے سخت جانے وہاں بھی کاروبار کر لیں گے. اچھا ہارون صاحب, بہتر نہیں ہے یہ, اپوزیشن تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے, تحریک انصاف پہ کرٹیسائز بھی کر رہی ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی محصور لوگ ہیں ان کو لایا جائے, وہ طلبہ ہیں یا عام شہری ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ چائنا میں اس وقت ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو بہتر ہے کہ وہیں پر ایگزامن ہونا چاہیے, وہیں پر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیے نا چینی حکومت سے مل گئے, اس کا کیا ہے, مشاہد حسین صاحب اس کام کے لیے موزوں ترین آدمی ہیں. وہ بیٹھیں, کچھ لوگوں کو بلائیں, خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں طے کر لیں. پارلیمنٹ کے کچھ ممبر بیٹھیں, اپوزیشن کے کچھ لوگ بیٹھیں, اور کچھ اپنا ڈاکٹر حضرات کی تو موجودگی ضروری ہے, اسپیشلسٹ جو ہیں ان کی. تو وہ آج ایک کمیٹی بنائی ہے پاپولیشن کنٹرول کے لیے, آپ کو پتہ ہے. تو وہ انہوں نے کہا, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے اتفاق سے میری بات ہوئی تو کہنے لگے وہ وزرائے اعلیٰ کی کمیٹی بنا دی اور وزیروں کی. میں نے کہا اس کے لیے وزرائے اعلیٰ اور وزیروں کی نہیں ڈاکٹر صاحبہ, عقل کی ضرورت ہوتی ہے پلاننگ کے لیے. تو اس پہ وہ ہنس پڑی, انہوں نے کہا میں بھی ہوں اس میں شامل. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب یہ جو کمیٹیاں اس کے لیے عقل چاہیے, سوجھ بوجھ چاہیے. یہ بازار میں کرنے کا مباحثہ نہیں ہے. ایک پوری قوم جو ہے وہ خطرے میں, ساری دنیا خطرے میں ہے بعض لحاظ سے. یہ عالمگیر مسئلہ ہے. یہ بیان بازی, اس پہ بیان بازی کرنی چاہیے نہیں. ماہرین بیٹھیں, اس میں سفارتکار بھی بیٹھیں, اس میں جناب سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی بیٹھیں, ڈاکٹر بھی بیٹھیں کہ اس کا بہترین حل کیا ہوتا ہے, اور چینی سفارت خانے سے کوارڈینیٹ کریں. کسی بھی حل کے لیے یہاں پہ تمام جماعتیں کبھی متفق نہیں ہوئیں, عوام کے 100% اتفاق رائے ضروری نہیں ہوتا, اور وہ اعلانیہ نہیں کرنا ہوتا, خاموشی سے بات چیت کرنی ہوتی. اعلانیہ تو یہاں پر سب کچھ ہوتا ہے ہارون صاحب. با اعلانیہ کرتے ہیں تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نا, بعض چیزیں خاموشی سے کرنے کی ہوتی ہیں. خاموشی سے حکومت کریڈٹ کیسے لے گی بتائیے؟ کریڈٹ کی بنیاد پہ ووٹ ملے گا, حکومت کیسے کریڈٹ لے گی اگر خاموشی سے کرے گی؟ اگر اپوزیشن سیاست نہیں کرے گی کریڈٹ کہاں سے لے گی؟ انہیں حماقتوں کی وجہ سے ہم پسماندہ رہ گئے. کبھی یورپ پسماندہ تھا, شانزے لیزے میں اتنا کیچڑ ہوتا تھا, جو دنیا کے سب سے اب چمکتی ہوئی شاہراہ ہے کہ معزز فرانسیسی خواتین کو اپنے کپڑے اوپر اٹھا کے چلنا پڑتا تھا, یعنی وہ لمبے فراق پہنتی تھی. تو جب کوئی قوم منطقی انداز فکر, جب سائنسی انداز فکر اختیار کیا مغرب نے, تو اس نے ترقی کی. جب انہوں نے صبر و تحمل اور شائستگی پیدا کی اور سول ادارے بنائے. یہ جو چیخ و پکار ہے نا, یہ احمقوں کا شیوا ہے دنیا میں, برسر بازار لڑتے رہنا. جو ساری قوم کا مسئلہ, وہ جو بچے ہیں وہاں, یا جو 28,000 شہری ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں یا نون لیگ کے ہیں یا پی ٹی آئی کے, وہ سبھی کے ہیں دیکھو نا, اور اس میں بیشتر تو شاید غیر سیاسی ہوں گے. تو یہ سینسیٹیو معاملہ ہے, اس کی حساسیت کو محفوظ رکھیں. اس کے پولیٹیکل آسپیکٹ ہیں, اس میں انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے. تو اس پہ بیٹھ کے اپنے تعامل کے ساتھ بات کریں. وہ تو بڑا میرا خیال ہے بڑی جلدی فائنلی ہوتا کیا ہے کہ سیاستدان ان چیزوں میں احمقانہ طور پر الجھتے ہیں, اور پھر فوج کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر اسلامک لحاظ سے دیکھا جائے ہارون صاحب, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا, اگر وبا پھوٹ جائے تو اوائڈ کریں اس جگہ جانے پہ. اگر آپ وہاں پر موجود ہیں تو پھر واپس آنے سے اس کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. جی, واقعہ شیئر کریں تاکہ جناب امین الامت جو 30 سیکنڈز ہیں لاسٹ میرے پاس. جی, امین الامت سے کہا انہوں نے حضرت عمر نے کہ وبا پھیل گئی ہے, لشکر لے جاؤ. انہوں نے کہا عمر تم تقدیر سے بھاگتے ہو. وہ خط لکھا, ان کو بہت عزت کی جاتی تھی, بہت ان کی تکریم کی جاتی تھی. جناب عمر فاروق اعظم نے انہیں لکھا, عمر تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف جاتا ہے. صحیح. تو جہاں وبا پھیل جائے اس سے بچنا چاہیے, اور یہ اللہ کا عذاب ہے, اس کو دیکھنا چاہیے کس وجہ سے ہوا ہے. اور ایسے موقع پہ بہت زیادہ احتیاط کی, بہت تحمل کی اور سمجھداری کی ضرورت, سمجھداری اور سوجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے. جذبات کا کام نہیں.
تو نون لیگ سے لڑائی، پیپلز پارٹی سے بیک وقت لڑائی کیوں کرتے ہیں؟ دونوں سے بیک وقت لڑائی کیوں کر رہے ہیں؟ خان صاحب کو لگتا ہوگا اتنے مضبوط ہیں وہ؟ مضبوط وہ بالکل نہیں ہے، مضبوط کوئی نہیں ہوتا سیاست میں، کوئی مضبوط اور کوئی کمزور نہیں ہوتا، سچویشن فیصلہ کرتی ہے۔ سچویشن اس وقت کوئی بہت زیادہ ان کے حق میں نہیں ہے، خان صاحب کے ہاں کچھ چیزیں ان کے حق میں ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جو ووٹ دیا ہے انہوں نے تو اسی کے لیے، اور جو ان پہ کرپشن کے چارجز ہیں اس میں تو دلدل میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، خلق خدا میں بے چینی ہے، اور ان کی معاشی ٹیم کچھ کر نہیں سکتی۔ اس وقت انہیں وقت گزارنا چاہیے، ٹائم گین کرنا چاہیے۔